اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے۔ ان میں اکثر مسائل تو قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ آ گئے تھے، لیکن کچھ مسائل اس طرح کے تھے جس کو سمجھنا ضروری ہوتا تھا۔ اسی طرح احادیث جیسے بیان کی ہے، اور اس کو کچھ احادیث اس طرح کی ہوتی تھی کہ سمجھانا پڑتا تھا، ایسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ان میں سے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو ہر جوڑ کے بدلے روزانہ صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، ہم تو بہت غریب ہیں، ایک دن میں 360 مرتبہ صدقہ کریں، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کا مطلب صرف مال دینا نہیں ہوتا کہ آپ پیسے دیں، مال دیں، صدقہ خیرات کریں، صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ آپ جو نیک کام کریں گے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی نیک کام ہیں ہم کرتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتایا کہ نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اگر آدمی صرف وہ ایک نماز پڑھ لے تو وہ ایک نماز کا ثواب 360 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ کہ ایک آدمی ایک دن میں 360 مرتبہ صدقہ کرتا ہے اور ایک آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو برابر ہے۔ تو اسی طرح کچھ اور نمازیں ہیں، ان کے بھی بہت فضائل ہیں، جیسے تہجد کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض نماز کے بعد جو سب سے فضیلت والی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں جتنی ان کی فضیلت ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلی نمبر ہے فضیلت میں تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آئے تو سب سے پہلا جو حکم دیا یہ تہجد کا تھا کہ آپ تہجد پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، آپ سے خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ، تو آپ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو۔ اور اسی طرح جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس میں صف بندی کیا کرو، یعنی صفوں کو بالکل سیدھا کر کے رکھا کرو۔ اسی طرح تم جہاد کیا کرو۔ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے یا نماز کے اندر صفوں کو بالکل سیدھا کر کے کھڑا ہوتا ہے یا جہاد میں صف بناتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک نماز ہے چاشت کی نماز۔ تہجد کی 12 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک تہجد ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر صرف آدمی 4 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو تہجد ہو جائے گی، اگر 6 پڑھ لیتا ہے پھر بھی تہجد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر 8 پڑھ لیتا ہے یا 10 پڑھ لیتا ہے پھر بھی تہجد ہو جائے گی، 12 پڑھ لیتا ہے تو 12 بھی تہجد ہو جائے گی۔ 12 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے، کم از کم 4 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اور تہجد کا وقت جو ہے یعنی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، پھر جب بھی اس کی آنکھ کھلے گی تو آدمی پڑھ سکتا ہے تہجد، چاہے 1 گھنٹے بعد کھڑا ہو جائے، 2 گھنٹے بعد کھڑا ہو جائے، ایک بار سو کے پھر کھڑا ہو جائے، آدمی تہجد پڑھ لے۔ اگر اس سے پہلے عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے تو بھی تہجد کی نماز ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد فوراً ہم تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد کی 2 4 6 8 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، تو اس وقت بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن وہ اس وقت یہ ہے کہ وطروں سے پہلے پڑھ لیں۔ وطروں یعنی جب ہم فرض پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، 2 سنتوں کے بعد آدمی 4 رکعت تہجد پڑھ لے یا 6 پڑھ لے یا 10 پڑھ لے، اس کے بعد آپ وطر پڑھ کے اور نفل پڑھ کے چلا جائے۔ یا اصل تہجد یہ ہے کہ آدمی ایک بار سو جائے، سو کر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھے۔ اصل فضیلت جو ہے اس تہجد کے بارے میں آئی ہے۔ اسی طرح جو ہے چاشت کی نماز ہے، جیسے جب سورج نکلے گا تو اس وقت 2 رکعت آدمی پڑھ لے یا 4 پڑھ لے تو اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو چاشت کی نماز پڑھتا ہے اس کے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔
اسی طرح اگر اشراق آتی ہے چاشت کے، آپ 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ اس کے بعد چاشت کا آتا ہے وقت سورج نکلنے کے 2 گھنٹے بعد یا 1.5 گھنٹے بعد، اور یہ زوال تک رہتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 360 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر جو ہے ثواب ملتا ہے۔ اس کے آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا وقت زوال تک رہتا ہے۔ اس کے بعد نماز آتی ہے مغرب کے بعد اوابین، اس کی 6 رکعتیں ہیں، یعنی فرض نماز پڑھ کے مغرب کی، اس کے بعد پھر آدمی جو ہے سنتے پڑھے تو سنتوں کے بعد 6 رکعت پڑھ لے، 6 رکعت پڑھے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اوابین کی 6 رکعتیں پڑھتا ہے مغرب کے بعد تو اس کو جو ہے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ان 6 رکعت آدمی پڑھے تو اللہ تعالیٰ 12 سال کے برابر اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہ نمازیں ہیں، ان کے فضائل بہت ہیں، اگرچہ ضروری نہیں ہے، مستحب یہ اعمال ہے، اگر آدمی پڑھے تو اس کے فائدے بہت ہیں، ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تم مال دو، بلکہ اگر تم اشراق کے 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھ لیتے ہو تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور 360 جو جوڑ ہے ان کا جو صدقہ ادا ہو جائے گا۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔